السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو خبریں شیئر کروں گا۔ ایک سپریم کورٹ سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے ہے، اور دوسری خبر جو ہے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے ہے۔ دو خبریں ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہیں انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کرائی، سپریم کورٹ نے کی ہے، ان کو معطل کیا گیا ہے، کیونکہ بینچز کی تشکیل جو دی گئی تھی وہ تبدیل ہو گئی، اور وہ کی ہے ججز کمیٹی نے۔ اس میں رجسٹرار یا ایڈیشنل رجسٹرار کا کوئی قصور بظاہر نہیں تھا۔ ظاہر ہے ججز کمیٹی، ان کا یہ موقف تھا کہ جی آپ نے متعلقین نے کیوں نہیں کیا، میں ججز کمیٹی کا ممبر ہوں اور مجھے آپ نے بتایا نہیں۔ یہ منصور علی شاہ صاحب نے موقف اپنایا، تو بہرحال ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو اب اس پر انہوں نے اپیل کی ہے، ایڈیشنل رجسٹرار نے انٹرا کورٹ اپیل۔ اب وہ جو انٹرا کورٹ اپیل کا جو بینچ ہے اس پر سائیں منصور علی شاہ صاحب نے اعتراض لگا دیا ہے، خط لکھا ہے ججز کمیٹی کو، اور اس میں دو معزز ججز پر اعتراض کیا ہے کہ یہ ان پر مجھے اعتراض ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے انٹرا کورٹ اپیل کے جو بینچ ہے اس میں۔ تو خط میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کی بینچ میں شمولیت پر اعتراض کیا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب ویسے آج کل خطوط بہت زیادہ لکھ رہے ہوتے ہیں، خطوط والی سرکار بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے۔ کبھی چیف جسٹس کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ججز کمیٹی کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو خطوط مسلسل لکھ رہے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کا حق بھی ہے، ظاہر ہے، اظہار اپنی رائے تو دے سکتے ہیں، معزز جج ہیں سپریم کورٹ کے۔ اور پھر ان کی چیف جسٹسی اگر چھینی گئی ہو، ان کا جو حق بنتا تھا بظاہر اس وقت حق تھا، لیکن نئے قانون کے بعد حق ختم ہو گیا، تو وہ پارلیمنٹ نے چھینی۔ پارلیمنٹ نیا قانون بنا سکتی ہے، پارلیمنٹ نے مناسب نہیں سمجھا، سائیں منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس کے لائق نہیں سمجھا پارلیمنٹ نے، یا جس نے لگایا ہے، فرض کریں جو ادارہ ہے، جو کمیٹی ہے، اس نے سائیں منصور علی شاہ صاحب کو اس کے قابل نہیں سمجھا پارلیمانی کمیٹی نے، اسی لیے منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے چیف جسٹس ہی نہیں ملی۔ تو وہ بھی انسان ہے نا، یہ نیچر ہے، وہ بھی تکلیف ہوتی ہے۔ خط میں منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جی 23 نومبر کو جوڈیشل کمیشن اجلاس ہوا، جس کے بعد چیف جسٹس نے اپنے چیمبر میں کمیٹی کا غیر رسمی اجلاس بلایا تھا۔ اجلاس میں تجویز دی گئی تھی کہ سینیارٹی کے اعتبار سے 5 رکنی بینچ انٹرا کورٹ اپیل پر بنایا جائے۔ انہوں نے کہا جی تجویز دی تھی کہ بینچ میں ان ججز کو شامل نہ کیا جائے جو کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی وہ 4 رکنی بینچ بنانا پسند کریں گے۔ رات کو 9:33 پر میرے سیکٹری کا واٹس ایپ میسج آیا۔ سیکٹری نے مجھ سے 6 رکنی بینچ کی منظوری کا پوچھا۔ میں نے سیکٹری کو بتایا کہ مجھے اس پر اعتراض ہے، صبح جواب دوں گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ جی رات کو 10:28 پر سیکٹری نے بتایا کہ 6 رکنی بینچ بن گیا ہے۔ سیکٹری نے بتایا کہ جی روسٹرم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ میرا بینچ پر 2 ممبران کی حد تک اعتراض ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی بینچز اختیارات کا کیس ہم سے واپس لینے کا فیصلہ دونوں کمیٹیوں نے کیا۔ کمیٹیوں میں شامل ججز کے فیصلے پر ہی سوالات ہیں۔ کمیٹی میں شامل ارکان اپنے کیے پر خود جج نہیں بن سکتے۔ میرے اعتراضات کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ یہ خط لکھا ہے سائیں منصور علی شاہ صاحب نے کہ جی مجھے اعتراض ہے جسٹس جمال مندوخیل سمیت 2 معزز ججز پر کہ ان کو اس بینچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو سپریم کورٹ میں ایک نئی سمجھے سرد جنگ
ججز کے درمیان شروع ہو چکی ہے، اور اس کے بھی جو مین کردار ہے، مرکزی کردار ہے اس وقت جو نظر آ رہے ہیں، وہ سائیں منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں۔ سائیں منصور علی شاہ صاحب اس سے پہلے بھی نمایاں رہے ہیں۔ جو مخصوص نشستوں والا کیس تھا اس میں جو فیصلہ دیا تھا، اس میں اپنے ہی ساتھی ججز کے خلاف سخت ترین الفاظ استعمال کیے تھے فیصلے میں، اور پھر جو انہوں نے اضافی نوٹ لکھے، وضاحتیں، یہ مسلسل یہ بھی متنازع رہیں۔ تو ایک تنازعات سے بھرپور ایک فیصلہ سائیں منصور علی شاہ صاحب کا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور بھی ایشوز رہے ہیں سپریم کورٹ میں سائیں منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے۔ تو سائیں منصور علی شاہ صاحب نے اپنے اقدامات اور اپنے فیصلوں کی وجہ سے خود کو متنازع بنا کے اپنی چیف جسٹسی بھی گوا دی، لیکن بعد میں پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے خبریں یہ بھی آتی رہیں کہ جی استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں، استعفیٰ دینے والے ہیں، استعفیٰ لکھ دیا ہے۔ پھر صحافیوں نے جب ایک دو دفعہ میل ملاقات ہوئی تو صحافیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو استعفیٰ نہیں دینا، میں نے تو میدان میں رہنا ہے، میں نے اپنا جو بھی میں کر سکتا ہوں، جو میرے اختیار میں ہے وہ میں اپنا اختیار استعمال کرتا رہوں گا۔ تو ہم صحافی جب تبصرے کر رہے ہوتے ہیں تو طیب بلوچ نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ ادا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے سائیں منصور علی شاہ صاحب کی، تو جہاں سے بھی ڈیوٹی لگی ہے، جو کام کر رہے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کی سہولت کاری کی ڈیوٹی فرض کریں کہیں سے لگی ہوئی ہے، وہ تو انہوں نے نبھانی ہے، وہ تو میدان نہیں چھوڑ سکتے اب۔ تو اس لیے سائیں منصور علی شاہ صاحب نے اب جو ہے نیا مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ ایڈیشن منصور علی شاہ نے کھڑا کیا ہے یا کمیٹی نے کھڑا کیا ہے یا ایڈیشنل رجسٹرار نے، جو بھی، لیکن منصور علی شاہ صاحب اس میں بھی مرکزی کردار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ دوسری خبر، علی امین گنڈا پور کو صوبائی صدارت کے عہدے سے ہٹا دیا ہے خان صاحب نے۔ یہ بڑی خبر ہے، ہم کئی مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں اپنے ویلاگز میں کہ بشرا بی بی جب گئی تھیں کے پی کے میں جا کر پشاور بیٹھی تھیں، تو ان دنوں میں بشرا بی بی معاملات کو کنٹرول کر رہی تھیں، اور علی امین گنڈا پور کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ کٹ پتلی بن چکے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے لیے یہ بھی خبریں وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں کہ ان کو وزارت اعلیٰ سے بھی شاید ہٹایا جائے گا، ان کی وزارت اعلیٰ نہیں چلنی، کیونکہ پارٹی کے اندر اتنے اختلافات موجود ہیں، پارٹی کے اندر اتنی مخالفت موجود ہے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہ پارٹی کے لوگ ان سے ناخوش ہیں، ان کی کارکردگی سے ناخوش ہیں۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں علی امین گنڈا پور، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہے۔ جو دہشت گردی ہے کے پی کے میں، اس دہشت گردی کی وجہ سے علی امین گنڈا پور پر انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور کو اب جو ہٹایا گیا ہے صوبائی صدارت کے عہدے سے، تو وہ بھی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہٹایا گیا ہے کہ دہشت گردی میں دہشت گردی کے خاتمے میں فوکس نہیں کر پا رہے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں صوبائی حکومت فوکس نہیں کر پا رہی۔ کرم کا معاملہ الگ ہے، جنوبی جو خیبر پختونخوا ہے، جنوبی اضلاع جو ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت، ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو وہاں پہ فوکس نہیں کر پا رہے، اپنی پرفارمنس پہ، حکومتی پرفارمنس پہ فوکس نہیں کر پا رہے، اسی لیے ان کو صوبائی صدارت کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ بھائی صاحب، آپ دہشت گردی کے خاتمے کے معاملے پر فوکس کریں، صوبے میں امن امان کے قیام پر فوکس کریں۔ اس کا مطلب یہ انڈائریکٹلی اعتراف ہے ایک علی امین گنڈا پور کی ناکامی کا، ان کی پرفارمنس کی ناکامی اور ان کی نااہلی کا اعتراف ہے، جس کے تحت عمران خان نے ان کو یہ ہدایات بھی جاری کی ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے پہ فوکس کرے، امن امان کے قیام پر فوکس کرے۔ اور جنید اکبر، جن کو کل ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے،
जुनैद अकबर को सूबाई सदर भी बनाया गया है और सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, उनको हिदायत दी गई है कि जी वो फौरी तौर पर जुनैद अकबर का बतौर सदर सूबाई सदर नोटिफिकेशन जारी करे। दो खबरें थी जो आपके साथ शेयर की। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।